یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہمارا جو بے گناہ لیڈر ہے آج جیل میں بیٹھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ موقف تھا اس کا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. آج اسرائیل کی حمایت میں باتیں ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اس وقت ملک میں ظلم ہو رہا ہے. جس طرح ٹی ایل پی کے جو اہلکاروں کے ساتھ پنجاب میں ظلم ہوا, پنجاب کے پولیس نے ان کو گولیاں ماری, یعنی آج جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا تھا آج وہی ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے. اور جس طرح سے کے پی کے میں سہیل خان آفریدی صاحب نے انہیں وزیر اعلیٰ منتخب کیا اور وہ 90 ووٹوں سے کامیاب ہوئے. کہہ رہے کہ علی امین گنڈاپور نے جو استعفیٰ دیا ہے, سگنیچر میچ نہیں ہوتے, یہ ہے وہ ہے. جمعیت علماء کا ایک ایم پی اے, وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے ایک ووٹ نہیں لیا, وہ کیا ہے عدالت. یعنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے کہ آپ نے یونین کونسل سے لے کے آپ نے ایک وارڈ, ایک ٹاؤن, ایک گلی, ایک محلے کا جو الیکشن ہے وہ لڑنا ہوتا ہے. اس میں آپ کے ساتھ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے جو انہوں نے اپنے یونین کونسل میں, اپنے وارڈ میں کام کیا ہوا ہوتا ہے. وہ نہیں, یعنی ایک خدمت کرنے والا انسان ہو, ایک سوشل ورکر جو لوگوں کی خدمت کرے, جو لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تکتو ٹاؤن میں جس طرح سے ایک ورکر کنونشن کی جو کمپین ہو رہی ہے, اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور میرا جو یہ ویڈیو پیغام ہے یہ خاص صوبائی کیبنٹ, ڈویژن کیبنٹ اور ڈسٹرکٹ کیبنٹ کے لیے ہے کہ اس وقت ہمیں جس چیز کی سخت ضرورت ہے یا ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ خان صاحب کا نکلنا ضروری ہے. خان صاحب کی رہائی کے لیے مزاحمت کرنا ضروری ہے. اور جو سب سے ضروری چیز ہے پارٹی میں یکجہتی لانا, پارٹی میں سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا. اچھا, یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج تکتو ٹاؤن کوئٹہ میں یعنی کچلاگ میں یونین کونسل کے ایک وارڈ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ یہ بلدیات کے جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے لیے ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی تیاری کریں. بلدیات ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے کہ آپ نے یونین کونسل سے لے کے آپ نے ایک وارڈ, ایک ٹاؤن, ایک گلی, ایک محلے کا جو الیکشن ہے وہ لڑنا ہوتا ہے. اس میں آپ کے ساتھ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے جو انہوں نے اپنے یونین کونسل میں, اپنے وارڈ میں کام کیا ہوا ہوتا ہے. وہ نہیں, یعنی ایک خدمت کرنے والا انسان ہو, ایک سوشل ورکر جو لوگوں کی خدمت کرے, جو لوگوں کے لیے اویلیبل ہو. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. پھر آپ کی پارٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے لیے وہ وارڈ نکالے. پھر آپ کے یونین کونسل میں کم سے کم 2-3 آپ کے وارڈ ہو تو یونین کونسل آپ جیت جاؤ گے. تکتو ٹاؤن اس اینے کے جو حلقے پر پھیلا ہوا ایک ٹاؤن ہے. اچھا, اس میں 42 یونین کونسل ہے. 42 یونین کونسل میں تقریباً 165 یا 170 کے قریب وارڈ ہے. اگر آپ بلدیات میں جاتے ہو تو آپ کو ہر وارڈ میں سے ایک بہترین کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے لیے ایک بہترین طریقے سے الیکشن جیت سکے, بہترین طریقے سے وہ وہاں پہ کمپین کر سکے. اچھا, یہاں پہ بدبختی کیوں ہے, مجھ پہ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ جب آپ حق کی بات کرو گے, جب آپ عمران خان کے نظریے کی بات کرو گے, آپ خان کے ویژن کی بات کرو گے تو آپ کو روکنے والے پھر بہت ہوں گے. وہ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں, چاہے وہ صوبائی کیبنٹ کے ہو, ڈویژن کے ہو یا ڈسٹرکٹ کے ہو, تو وہ آپ کو ان چیزوں کے لیے نہیں چھوڑتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ٹاؤن تھا وہ کیوں ختم کیا گیا. ٹاؤن کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے نچلی سطح تک تنظیمیں مضبوط کرنی تھی. ہم نے ہر یونین کونسل میں, ہر وارڈ میں بہترین جو ایک ورکرز ہے وہ بنانے تھے اور ہم تقریباً اس میں کامیاب ہوئے. ہم نے تکتو ٹاؤن میں بہت سارے یونین کونسل بنائے, اس کے نیچے ہم نے وارڈ بنائے. لیکن اختلاف ہمارا اور ڈسٹرکٹ یعنی صوبائی عہدیداروں کے درمیان یہ تھا, وہ چاہتے تھے جس طرح بھی یہ کچھ لاکھ کا کنونشن ہو رہا ہے, ورکر کنونشن ہو رہا ہے کہ آپ نے ہر پروگرام میں ہمیں بلانا ہے, ہم سٹیج پر آئیں گے, ہم بات کریں گے. کیونکہ وہ مرکز کو, وہ پاکستان کو, وہ یہ صرف دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں, ہم خان صاحب کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ہم گراؤنڈ پر کام کر رہے تھے, ہم ورکرز کو بنا رہے تھے. اس کی مثال ہے, اس کی آج تک ہمارے ساتھ جو لوگ نظریاتی لوگ ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, وہ تیار ہے اس چیز کے لیے. لیکن جس طرح سے ہمارے کیبنٹ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا, ہم نے بہت سارے یونین کونسل بنائے, اس کے نیچے ہم نے وارڈ بنائے. ہر وارڈ کو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے بہترین اپنا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نکالنا ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے کام کر سکے. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم حق کی بات کرتے تھے,
ہم تنظیم بناتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ لینا ہے ہم سے پوچھ کے لینا ہے, ہمیں ہر پروگرام میں بلانا ہے. یہ ایک پارٹی کے آئین کے خلاف ایک بات تھی. تو مجبوراً اچھا اس پہ ہمیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا, ہم نے ان کے ساتھ بات کی, پریس کانفرنس کی ہے. آئینی طور پہ ان کے ساتھ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. تو مجھے شوکاز پہ شوکاز دیے گئے. ہم نے یہ مشترکہ ایک حکمت عملی بنائی کہ اب ہم, کیونکہ ہمارا ٹون موجود تھا, اس کو بلا وجہ جو ہے ڈی نوٹیفائی کیا گیا. نہ اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں نوٹس آئے, نہ ہمیں بلاوا آیا, بس ڈی نوٹیفائی ہوا. کیوں ڈی نوٹیفائی ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کام نہیں کر رہے, آپ نے تنظیمیں نہیں بنائی, آپ نے لوگ نہیں بنائے. آج کچھ لاکھ سے لے کے سراغ اڑگئی, غبارک, کوئٹہ کے جتنے بھی علاقے اس ٹون میں آ رہے ہیں, یہ سارے ہم نے بنائے. اس میں بلیلی, اس میں آپ کے گل محمد قلی, ایئرفورٹ روڈ, اس میں تاجوال, یعنی زڑخو تک, یعنی سارے ہم نے اس میں سے لڑکوں کو ایک ایکٹیو جو نظریاتی ورکرز تھے ہم نے ان کو بنایا کہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے. اگر ہم بلدیات میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بہترین جو ہے کینڈیڈیٹس ہوں گے, پھر ہم میدان میں اتار سکتے ہیں. خان صاحب نے کسی جلسے کے لیے کال دی یا کسی مزاحمت کے لیے کال دی تو ہم نکلیں گے. تو انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا. اور انہوں نے یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, ایک شخص کو, فرد واحد شخص کو, جو اس وقت تکتو ٹون کا صدر ہے, میں سمجھتا ہوں ایک غیر آئینی صدر ہے, غیر آئینی فیشن کر کے انہیں صدر بنایا گیا. انہوں نے جو کابینہ بنایا, آج اس کابینہ میں ان کے ساتھ 5 بندے بھی نہیں ہے, ان کے جنرل سیکرٹری نہیں ہے. انہوں نے ٹون سے یہاں, یعنی کوئٹہ کے جن علاقوں کے میں نے نام لیے, یہاں سے انہوں نے لوگ لیے. آج کوئی بھی گراؤنڈ پر نہیں ہے. میرا ڈسٹرکس کے ساتھ انہوں نے کہا آپ نے عہدہ لینا ہے, آپ نے ڈسٹرکٹ میں آنا ہے. میں نے منع کیا, میں نے کہا میں اس وقت خان صاحب کی رہائی کے لیے, میرے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں, ہم خان کی رہائی کے لیے مزاحمت کریں گے, لیکن ہم عہدوں میں نہیں آئیں گے. تو انہوں نے اس شخص کو کہا, انہوں نے بھی مجھے شوکاز نوٹس دیا. جو عہدیدار ہے وہ آپ کو نوٹس نہیں کر سکتا. انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ آپ کام نہیں کرو گے. اب میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ اس ٹون کے صدر سے یہ پوچھے کہ ہم نے تو پچھلا جو ٹون تھا وہ اس وجہ سے ختم کیا تھا کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں تھی. آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ یعنی انہوں نے ایک یونین کونسل بنایا ہے. اتنی, یعنی یہ کتنی شرم کی بات ہے. آج اگر بلدیات کا الیکشن آتا ہے تو ہم کس کو میدان میں اتاریں گے؟ جب نظریاتی لوگ پھر آ کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے تو پھر یہی لوگ جو ہے وہ مخالفت بھی کریں گے, یا آپ پر وہ لیبل بھی لگائیں گے کہ خان صاحب اور پارٹی کے ساتھ غداری کرے. اصل میں غداری یہ ہوتی ہے کہ آپ تنظیم کو نچلی سطح تک آپ وہ اختیارات ہی نہ دو, آپ انہیں طرح طرح کے مشکلات ان کے لیے پیدا کرو. یہ والی چیز کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ بلوچستان میں, کوئٹہ میں گروپنگ ہو رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک پلیٹ فارم پہ ہم کیوں نہیں نکلے؟ جو ہمارے اتحادی ہے, خان صاحب نے کئی پیغامات بلوچستان کی لیڈرشپ کو بھی دیے, جس طرح علی امین کو دیے تھے, ان پہ عمل نہیں کیا گیا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ہمارے الائنس کے جو سربراہ ہے, جو چیئرمین ہے, محمود خان چکزی پہ اعتراض کیا گیا. یعنی اس طرح تو پولیٹکس نہیں ہوتی, اس طرح تو سیاست نہیں ہوتی کہ آپ صرف اپنے آپ کے لیے, اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں زندہ رکھنے کے لیے صرف پاور شو دکھاؤ گے. آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرو, بناؤ کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے, جب کال آئے گی آپ نے نکلنا ہے. یہ ورکر کنونشن کا کیا مطلب ہے؟ خان صاحب کے لیے روڈوں پر نکلنے کے لیے, جس طرح اس وقت ملک میں ظلم ہو رہا ہے, جس طرح ٹی ایل پی کے جو اہلکاروں کے ساتھ پنجاب میں ظلم ہوا, پنجاب کے پولیس نے ان کو گولیاں ماری, یعنی آج جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا تھا, آج وہی ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے. اور جس طرح سے کے پی کے میں سہیل خان آفریدی خان صاحب نے انہیں وزیر اعلیٰ منتخب کیا اور وہ 90 ووٹوں سے کامیاب ہوئے, اس وقت وہاں پہ جو کنڈی ہے, کیا نام ہے, یعنی ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے جو استعفیٰ دیا ہے, سگنیچر میچ نہیں ہوتے, یہ ہے وہ ہے. جمعیت علماء کا ایک ایم پی اے جنہوں نے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ میں وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے ایک ووٹ نہیں لیا, وہ گیا ہے عدالت. یعنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہاں پہ ہمارا صوبہ, ہماری گورنمنٹ, ہمارا مینڈیٹ, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جب چاہے سی ایم چینج کرے. اسمبلی جو سیشن میں علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی ہنس رہے تھے, ایک جو ہے خوشی خوشی ایک وزیر اعلیٰ شپ جو ہے وہ چھوڑ رہا تھا, دوسرا خوشی خوشی اس کو قبول کر رہا تھا. یعنی ہم نے ان چیزوں کے لیے مذمت کرنی ہے. اگر ہم یہ مذمت نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ اور ظلم ہوں گے, ہمیں اسی طرح سے دبایا جائے گا. ہمارے لیڈر کو اب مکمل طور سے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے.
انہیں آئیڈیالہ جیل سے جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. ہمارا جو بے گناہ لیڈر ہے آج جیل میں بیٹھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ موقف تھا اس کا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. آج اسرائیل کی حمایت میں باتیں ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. تو میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو پارٹی ہے، پارٹی میں جو لوگ کام کرے سالوں سے، وہ تنظیمیں بنائے، وہ لوگوں کو بنائے، آپ ان کو ہٹا کے نئے بندے کو لاتے ہو. اچھا، اس شخص کا آپ نے بیک گراؤنڈ دیکھا ہے؟ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پڑی ہے. یہ الیکشن کے دنوں میں انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، اور یہ اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ آج تک پاکستان میں جو ہے لوگ پولیٹیکل پارٹیوں سے جو ہے مایوس ہے. اس پولیٹیکل پارٹی میں تو عمران خان بھی تھا، اور اس وقت عمران خان کا عروج تھا، وہ جیل میں تھا. لوگ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم 8 فروری میں خان کو ووٹ دیں گے، اور وہ آئے، انہوں نے خان صاحب کو ووٹ بھی دیا. لیکن اس طرح کے لوگوں کو لا کے آپ تنظیمیں ان کے حوالے کر کے آپ ان کا سپورٹ کرو گے، یہ آپ اصل میں پارٹی کی تباہی چاہتے ہو. آپ یہ چاہتے ہو کہ بلدیات کا الیکشن آئے گا، لوگ آئیں گے، ہمیں یعنی اپلیکیشن دیں گے، ہم اسی طرح کی حکمرانی کریں گے، جو ہمارا جی چاہے گا ہم ان کو ٹکٹ دیں گے. جیتے گا کون؟ یہی حالت رہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی کا اس ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں ناکامی کا ذمہ دار یہ صوبائی کیبنٹ ہوگا. غلط فیصلے کر رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، یہ گروپنگ پہ اتر آئے ہیں. تو اس کے ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے بالا احکام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے پلیز اس کے لیے سٹینڈ لینا ہے. اس طرح سے پارٹی جو ہے وہ دب رہی ہے، خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، خان کے نظریے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. خدا کے لیے آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ان کا جو ہے وہ راستہ روکے. میں عام کارکنان سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور میں تکتو ٹاؤن کے جتنے بھی علاقے آتے جس میں کچھ لاگ بلیلی سے لے کے نوسار، غبرگ اور کوئٹہ کے جتنے علاقے، گل محمد قلی، ایئرفورٹ روڈ، کوٹوال، نوا قلی، سرا اڑگئی، زرخو تک جتنے بھی کارکنان ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں، آپ نے ان مفاد پرستوں کے جو پارٹی کو اپنے آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا. ورکرز متحد رہے، وہ اپنی محنت جاری رکھے، وہ اپنے وارڈ میں محنت جاری رکھے، وہ اپنے یونین کونسل میں محنت جاری رکھے، وہ لوگوں کو بنائے. اگر آپ اس طرح کے حقائق کا بیان کرتے ہو تو آپ کو فون کے ذریعے یہی عہدیدار جو ہے وہ گالی بھی دیتے ہیں، وہ آپ کو دھمکاتے بھی ہیں. یعنی یہ خان کے ویژن کے ساتھ غداری نہیں تو اور کیا ہے. میں آخر میں آپ سے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم ہر اس شخص کو سپورٹ کریں گے جو عمران خان کی رہائی کے لیے مضبوط آواز بنے گا، اور ہم ہر اس شخص کی، ہر اس تنظیم کی نشاندہی کریں گے جو پارٹی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا. ہم ان کی نشاندہی کریں گے. اس جلسے کے بعد پھر ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کتنے یونین کونسل بنائے، آپ نے ان میں سے کتنے وارڈ بنائے، کدھر ہے آپ کا کیبنٹ. تو یہ چیزیں اب انشاءاللہ ہم ان سے پوچھیں گے. یہ پھر آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ ہی تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے. شکریہ.